اصول قرآن کے حوالے سے جو مقدمہ کے بعد ہم پہلی بحث کریں گے، میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلی بات سمجھانی ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے نام کتنے ہیں، یہ سب باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا معنی کیا ہے؟ القرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، نور الانوار شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمہ اللہ تعالی نے تعریف کی ہے۔ قرآن اسے کہتے ہیں نمبر 1 المنزل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہو، تورات انجیل زبور ختم ہو گئے۔ علی الرسول علیہ السلام، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔ المکتوب فی المصاحف، اور اب ہم قرآن اسے کہیں گے جو مصحف کے اندر لکھا ہوا ہو۔ کوئی بندہ ایسی آیت پیش کر دے جو مصحف میں لکھی ہوئی نہیں ہے، ہم اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ المنقول عنہ، اور جو ہمیں آیت پیش کرے گا نا، یہ جس مصحف ہے اس میں لکھا ہوا ہے، مان لو، ہم کہیں گے کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دلیل کیا ہے؟ اب سندوں سے کام نہیں ہے، تواتر کے ساتھ آیا ہو، بلا شبہۃ، اور اس میں کسی قسم کا معمولی سا شبہ بھی نہ ہو۔ معمولی شبہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ بس اوقات بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی آیت ہونے میں اختلاف ہوا ہے، اختلاف کی بنیاد پر شبہ پڑ گیا ہے، اب اس کو قرآن مانے یا نہ مانے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ بات آپ سمجھ جائیں گے، اعتراض کا جواب آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کے حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو احناف سورۃ الفاتحہ کے جز نہیں مانتے، اور شوافع سورۃ الفاتحہ کے جز مانتے ہیں، اس لیے وہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں، اور ہم بسم اللہ ضرور نہیں پڑھتے۔ بنیادی اختلاف سورۃ الفاتحہ کو ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کی بنیاد کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کے جز ہے یا جز نہیں۔ احناف کہتے ہیں جز نہیں ہے، شوافع کہتے ہیں جز ہے، تو لوگ کہتے ہیں پھر لگاؤ نا کفر کا فتویٰ کہ جو قرآن نہیں تھا انہیں قرآن مان لیا، وہ لگائے نا تم پر کفر کا فتویٰ کہ جو قرآن تھا احناف نے انکار کر دیا۔ اب یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب آپ تلاش بھی کرتے رہیں گے نا، یا تو ملے گا نہیں، ملے گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، سمجھے گا تو آپ کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نے کہا بھی جس آیت کا، جس لفظ کا اجماع سے قرآن ہونا ثابت ہو گیا، اس کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا۔ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، یہ اجماع سے ثابت ہی نہیں ہے، اب اس کو قرآن ماننا یا نہ ماننا، اس کی بنیاد پر کفر اسلام کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کفر کا فتویٰ کس پر ہوگا؟ المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ اجماع ہے، بلا شبہۃ، اختلاف نہ ہو، شبہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ شبہ ہوگا تو پھر اس کو فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ سمجھ آ گئی بات آپ؟ اس لیے میں نے کہا یہ ذہن میں رکھیں تو پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ القرآن یہ مصدر ہے، گرامر میں ماضی، مضارع، حال، اسم فاعل، مفعول، ظرف، یہ گردانے ہیں، اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مصدر سے۔ القرآن یہ مصدر ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یا تو قرآن قرء سے ہے، اس کا معنی ہے قرات پڑھنا، یا قرآن قرن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ اب اگر قرء سے ہو، اس کا معنی ہے پڑھنا، تو اس کو کیوں کہتے ہیں قرآن؟ اس لیے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا بہت جاتا ہے۔ اور قرن سے ہو، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ قرآن کو قرآن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے ہر چیز جمع کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو ضروری چیزیں تھی قرآن نے سب جمع کر دی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ میں بطور فائدے کے کہتا ہوں، طلبہ علماء تو جلدی سمجھتے ہیں، عوام کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ہم عوام سے کہتے ہیں کوئی علمی بات تمہیں سمجھ نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم اس بات کا احساس کرو کہ جب آپ مدرسے میں نہیں پڑھے، اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں، اصطلاحی بات نہیں سمجھ آئی تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ پڑھنا بھی نہیں ہے اور یہ بھی خواہش ہے کہ ہمیں سمجھ بھی آنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہ مصدر کبھی فاعل کا معنی دیتی ہے، کبھی مفعول کا معنی دیتی ہے۔ اگر فاعل کا معنی دے کہتے ہیں مصدر مبنی للفاعل ہے، مفعول کا معنی دے کہتے ہیں مصدر مبنی للمفعول ہے۔
اگر قرآن قراءت سے ہو، قرآن سے، اب یہاں مبنی المفعول ہوگا کہ پڑھا گیا، اور اگر قرنن سے ہو تو پھر معنی جمع کرنا، اور جمع کرنا یہ فاعل ہے، اب یہ مصدر مبنی للفاعل ہوگی، قرآن کریم نے جمع کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا معنی کیا ہے، اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ علماء کی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ، اس کا یہ نام کیوں رکھا ہے، نام رکھنے کی وجہ۔ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 5 نام وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں۔ نمبر 1، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو کتاب کہا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9، اس کو قرآن کہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب یہاں الذکر قرآن کریم کو ذکر کہا ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الفرقان کہا ہے، الفرقان آیت نمبر 1، سورۃ الفرقان۔ تنزیل العزیز الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 5، یہاں قرآن کو تنزیل کہا ہے۔ تو یہ 5 نام قرآن کریم کے اندر ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی قرآن کریم کے نام تو 55 آئے ہیں، قرآن کریم کے نام تو 100 آئے ہیں، اصل نام اس کے 5 ہی ہیں، باقی جو قرآن کریم کی صفتیں ہیں ان صفتوں کے اعتبار سے بس اوقات بندے لوگ اللہ کے قرآن کریم کے نام شمار کرتے ہیں۔ جو قرآن حکمت والا ہے لہذا حکیم بھی ہے، یہ نصیحت والا ہے واعظ بھی ہے، قرآن ہدایت والا ہے ہادی بھی ہے، تو کتنے نام ہو گئے؟ تو جو قرآن کے نام قرآن کریم کے اندر آئے ہیں وہ 5 ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نام زائد کو بندہ بتا بھی دے تو اس میں الجھن میں نہیں پڑنا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور نہ ہی ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پر مناسب ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔